الفاظ کی برسات ہے، الفاظ ہند یہ دل سے دل کی بات ہے، الفاظ ہند یہ ہر دل کی آواز ہے، الفاظ ہند یہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے غزل کے مزاج داں نذیر احمد نذیر۔ مجھے ذہن پر بہت زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوئی مرحوم نذیر احمد نذیر کو ذہن کے کرداس پر واہ کرنے میں۔ کشادہ پیشانی ذہانت کی نشانی، سر پر کالے گھنے گھنگریالے بال، شرافت کی چمک روشن آنکھوں میں، پان کی لالی پتلے لبوں پر، صحت مند نکلتا قد، کبھی کرتا پاجامہ میں ملبوس تو کبھی پینٹ شرٹ زیب تن۔ مومن پورہ کی سڑکوں پر ہوں یا کسی مشاعرہ گاہ یا ادبی نشستوں میں، قد و قامت کی وجہ سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، مشاعرے میں کلام سناتے تو سامعین و ناظرین ہمتن گوش ہوتے ہیں۔ تصویر ہوتے نذیر احمد نذیر 1 جولائی 1934 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک خوشحال گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد اور دادا کا نام کریم بخش تھا۔ دادا مسجد بقر قصاب ناگپور میں عمر بھر امامت کے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ نذیر صاحب ابھی صرف 1 سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 4 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ کے دست شفقت سے محروم ہو گئے۔ چچا رفیق احمد نے ان کی پرورش کی۔ نذیر صاحب نے 1957 میں انجمن ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کچھ دنوں بعد ہی انہیں ناگپور میں مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ میں ملازمت مل گئی۔ نذیر صاحب کی شادی کامٹی کے مولا شریف کی صاحبزادی محترمہ قمر جہاں سے ہوئی۔ ان کا سسرال بھی کامٹی کا متمول خاندان تھا۔ زندگی خوب گزر رہی تھی کہ نذیر صاحب کو کینسر جیسے موذی مرض نے آن گھیرا۔ کئی سال تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 7 اپریل 1982 کو اس جہان فانی سے رحلت کر گئے۔ مومن پورہ قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ مرحوم کی اہلیہ قمر جہاں صاحبہ 2010 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ان کے اکلوتے بیٹے جناب بشر نظیف مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ میں اعلیٰ منصب سے سبکدوش ہوئے۔ نذیر صاحب کی اکلوتی بیٹی ندرت فردوس محترمہ انیق احمد صاحب سے بیاہی گئی، جو ایئر انڈیا میں انجینئر ہیں اور فی الحال دبئی میں مقیم ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے ایک بیٹے حارث احمد ایئر انڈیا میں پائلٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹی عزیزی سمیرہ انیق بھی فلائے دبئی میں سینئر پائلٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ گویا نذیر احمد نذیر کی دعاؤں کے طفیل دونوں نواسا نواسی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ مرحوم نذیر احمد صاحب ملنسار، منکسر المزاج، روادار اور فراخ دل انسان تھے۔ ایک روز اسٹیشن سے ایک شخص کو گھر لے آئے، اسے نہلایا دھلایا، اپنے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلا کر روانہ کیا۔ پوچھا گیا کون تھے تو کہنے لگے بیچارہ ضرورت مند مسافر تھا۔ اپنے ابو کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بیٹے بشر کی آنکھوں میں کچھ شرمندگی کا احساس میں نے محسوس کیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ ان کے ابو کو کوئی پاگل نہ سمجھے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں یہ حرکت پاگل پن کے زمرے میں آ سکتی ہے، لیکن بشر بھائی تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے ابو کتنے عظیم تھے، ان میں ہمدردی اور انسانیت کتنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تمہارے
کہ ان کے اندر کتنا اخلاص تھا جس میں ریاکاری نام کو نہ تھی۔ میں تو کہوں گا کہ نذیر صاحب بے نظیر انسان تھے۔ ایسی باتیں تو پرانے وقتوں کی معلوم ہوتی ہیں، مگر نذیر صاحب تو ہمارے ہی عہد کے انسان تھے، اچھے تھے، نیک تھے، اس لیے اللہ نے انہیں جلد بلا لیا۔ نذیر صاحب کی شاعری کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہی ہو چکا تھا۔ کلام پر اصلاح آذر سیمابی سے حاصل کی۔ شاعری ان کے مزاج اور مذاق میں رچی بسی تھی۔ انہوں نے نعت، منقبت، ربائی، قطع، نظم اور غزل سبھی اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان تھا۔ زندگی میں اپنے کلام کا مجموعہ عکس احساسات کے عنوان سے ترتیب دیا تھا۔ افسوس کہ اب تک طباعت کی منزل تک نہ پہنچ سکا۔ نذیر صاحب شاعری میں روایات کے پاسدار تھے۔ ان کی شاعری میں مضامین کا تنوع اور اظہار خیال میں دلی جذبات کی عکاسی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا تاثر یہی ہوتا ہے کہ وہ آسان و سہل انداز میں ایسے اشعار کہنا جانتے تھے جس کو سن کر سامع سر گھومتا ہے اور جو سنتے ہی دل میں اتر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جمالیاتی احساس ان کی غزلوں کا خاصہ ہے۔ اس کے اظہار کے لیے انہوں نے کہیں بھی معیار سے سمجھوتا نہیں کیا۔ مجروح سلطان پوری نے ان کی شاعری پر تبصرہ کچھ یوں کیا ہے: نذیر صاحب غزل کو عشق و محبت کے دائرے سے باہر ذرا کم ہی پسند کرتے تھے۔ غزل کے مزاج داں ہیں تبھی تو بات ندرت و ذہانت کی آمیزش کے ساتھ ساتھ پورے طور پر غزل کے رنگ و آہنگ میں ڈوبی ہوئی کہتے ہیں انکو۔ مجروح صاحب نے یہ رائے 21 مارچ 1982 کو نذیر صاحب کے مجموعہ کلام کے مسودے پر دی تھی۔ کیسا جچا تلا تبصرہ ہے نذیر صاحب کی شاعری پر، اس کے بعد مزید کچھ کہنا محض بات کو الفاظ بدل کر دہرانا ہی ہے۔ نذیر احمد نذیر فطری شاعر تھے۔ شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ شب و روز شاعروں کی صحبت میں گزارتے تھے۔ ان کا گھر اردو شاعری کا مرکز معلوم ہوتا تھا۔ کیا مقامی شعرا اور کیا بیرونی شعرا اکثر نذیر صاحب کے دسترخوان کے پوشہ چین ہوتے تھے۔ مجروح سلطان پوری، کیف بھوپالی اور کامل بہزادی کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ ان کے صاحبزادے بشر نذیر کا کہنا ہے کہ ابو کے انتقال کے بعد ان کے شاعر دوستوں نے آج تک پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ان کے مرحوم دوست کے بچے کس حال میں ہیں۔ عکس احساسات میں سے کچھ متفرق اشعار پیش ہیں، جس سے نذیر صاحب کی شاعری کے مزاج اور اسلوب کا اندازہ ہوگا۔ غم سے پائی اگر ذرا بھی نجات، غم سے پائی اگر ذرا بھی نجات، آپ فوراً ہی یاد آئے ہیں۔ حشر کے طالبوں مبارک ہو، مدتوں میں وہ مسکرائے ہیں۔ کہ کالم شباب یہ دل کی تباہیاں، ایسے بہار میں نہ کوئی آشیاں لٹے۔ اور یہ شعر دیکھیے: رخ پریشاں آنکھ میں ہیں سرخ ڈورے کس لیے، رخ پریشاں آنکھ میں ہیں سرخ ڈورے کس لیے، رات بھر شاید تصور میں تمہارے ہم رہے۔ تمہاری یاد بھی شاید اس مقصد سے آتی ہے، اگر تھوڑا سا باقی ہو تو مٹ جائے سکون وہ۔ اس قدر باغباں نگہبانیاں، گل ترسنے لگے ناز و انداز کو۔ اور یہ مقطع کا شعر دیکھیے کہ نذیر اگر ہوں لاکھ غم زباں سے اف نہ کیجے، نذیر اگر ہوں لاکھ غم زباں سے اف نہ کیجے، اسی بس ایک بات پر وفا کا انحصار ہے۔ ادھر ہے ظلم و بے رخی، ادھر ہے ضبط و انکسار، وہ حسن کا شعار ہے، یہ عشق کا وقار ہے۔ کیا میری سانس کی آس باقی نہیں، دیکھتا ہوں فسردہ میں دم ساز کو۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نذیر احمد نذیر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے، آمین۔ نذیر آج بساط جہاں سے اٹھا ہے، نذیر آج بساط جہاں سے اٹھا ہے، ہر ایک بز میں رنج و الم کی بات چلی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے
मेरी बातों से कोई बात निकल आई है, चुप थे लफ्ज़ों ने कुछ राज कह दिए, मेरे पहलू में कुछ ज़ात निकल आई है। एक खामोशी ने गजल सुना दी है, एक नई बात निकल आई है। चलते चलते कहीं रुक जाने को जी हुआ, तेरे साए में घर बनाने को जी हुआ। बेवजह सी हंसी तेरी दिल को भा गई, जैसे तन्हाई से मुलाकात निकल आई है। धड़कनों में तेरी सौगात समा दी है, एक नई बात निकल आई है। कसमें ना थी न वादे कोई, फिर भी तू पास लगने लगी है कहीं। तेरे आने से मौसम सा बदल गया, रुत अधूरी थी अब बरसात निकल आई है। आँखों में बसी जो बात छुपा दी थी, वो अब हर बात में झलकाई।